بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، گزشتہ آیات میں منکرین خدا، منکرین رسالت سے خطاب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم جو اللہ کے خلاف، دین اور شریعت کے خلاف اور اسلام کے مقابلے میں بری بری طرح طرح کی تدبیریں چلتے ہو، لہٰذا یہ تدبیریں چلنا بند کر دو۔ کیا تم بھول گئے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسے موقع سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا چلتے چلتے اچانک ایسی کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے تمہارے اوپر، اور اگر ان صورت میں سے کوئی بھی صورت تمہارے لیے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے اندر اتنی بساط نہیں ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں ان عذاب سے بچ جاؤ، اور ان میں سے کوئی بھی شکل اگر آپ کے اوپر واقع ہوتی ہے تو آپ اللہ کی ذات سے بچ نہیں سکتے ہو اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں پہنچ رہا ہے، یہ صرف رب کی مہربانی ہے۔ اللہ شفیق اور مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا نا گزشتہ آیات میں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، لہذا یہ رب کی مہربانی اور رب جو شفیق ہونے کی وجہ ہے جو تمہیں اچانک فوراً اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، ورنہ اے منکرین تم نے کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے، عذاب اللہ کا تمہارے اوپر آئے گا، اور آیا بھی ہے آہستہ آہستہ۔ اس آیت کی تفسیر میں نے بتایا تھا، مفصلاً یہ بات بتائی تھی، او یأخذہم علی تخوف، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے، یعنی آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پکڑ ان کے اوپر آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، پھر ان کا خاتمہ ہو جائے۔ بہرحال یہ ماقبل کی اور گزشتہ آیات کا خلاصہ تھا۔ آج کی آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نحل کی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ خود اپنی توحید کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ توحید اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو معبود بنا لیا، شریک بنا لیا تو توحید ختم ہو گئی، اب یہ شرک ہو گیا۔ اور مشرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کی سزا ایسی ہے کہ اللہ کے یہاں معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے توحید کی دلیل بیان فرمائی ہے، اور توحید کی دلیل کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں اس کو ذرا سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے تکوینی اعتبار سے زمینی ہو یا آسمانی ہو، جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ سایہ دار چیز
چیزوں کا جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی خدا کے حکم اور اللہ کی قدرت کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم میں ایسا گرفت ہے سایہ بھی کہ اپنی مرضی کے بغیر نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سایہ ادھر ڈھلتا ہے ادھر ڈھلتا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل وہ کر رہا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر ایک شے، ہر ایک چیز اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہے۔ سائے کی طرح کائنات کی اور بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ کے احکام کے آگے سر بسجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے جو حکم نافذ کر دیا، ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی تعمیل میں بال برابر بھی انحراف ہو۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ کی حکم کی اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہیں اور اطاعت شعاری میں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی اس اطاعت شعاری اور فرمانبرداری میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کائنات کی پوری صورتحال پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں دوسرے معبود کی گنجائش نہیں ہے، یہاں دوسرے معبود کی گنجائش نہیں، ایک ہی معبود کی عبادت اور اطاعت ایسی ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کیا آپ اس پوری صورتحال کو دیکھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے ہیں آپ اس میں؟ کائنات کی ساری پوری صورتحال پر نظر ڈالیے تو آپ کو اس بات کی طرف شہادت دے گی کہ ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کی کوئی شے جو ہے حرکت نہیں کر سکتی ہے، درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ کائنات کی پوری صورتحال جو ہے یہ پکار کر کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایک ہی عظیم ہستی ہے جو ساری کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لی ہوئے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ عاجز ہیں اور اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سایہ دار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سایہ دار کا سایہ دیکھیے کہ صبح سورج چمکتا ہے تو اجسام کے لمبے لمبے سائے پڑتے ہیں، پھر جیسے جیسے سورج بڑھتا رہتا ہے، خورشید ابھرتا رہتا ہے، سائے گھٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جڑوں میں لگ جاتے ہیں۔ بالکل زوال کے بعد دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے۔ آپ تو خود دیکھتے ہیں اس چیز کو، آفتاب طلوع ہوا تو سایہ ذرا شروع ہو جاتا ہے آفتاب کے طلوع ہوتے ہی، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ جو آفتاب بڑھ رہا ہے سایہ بھی بڑھ رہا ہے۔ زوال کے وقت پہنچتے ہیں تو سایہ بالکل قریب لگ جاتا ہے، اور زوال کے بعد پھر سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شام میں غروب کے وقت سایہ اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا کہ آفتاب کے شروع میں ہوا تھا۔ تو سائے کی ان حالتوں کا قانون وہ اتنا یکساں اور اتنا منظم جو سائے کا نظام ہے کہ روزانہ ہر روز یہی ترتیب پر رہتا ہے، تو اس میں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتے کہ خود ہو رہا ہے، بلکہ یہ سائے کی فرمانبرداری و اطاعت شعاری جو ہے، اس کا سجدہ کرنا، یہ گویا کہ اس کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے، تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی پوری صورتحال ہے آپ کو توحید کی دعوت دیتی ہے۔ ترجمہ: اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طرح پر جھک جاتے ہیں کہ اللہ کے تابع ہیں، اور وہ چیزیں بھی عاجز ہیں، اور اللہ ہی کی مطیع ہے جتنی چیزیں چلنے والی آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے، اور بالخصوص فرشتے، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے زمینی اعتبار سے ہو یا آسمانی اعتبار سے جتنی مخلوق ہے، آسمان اور زمین میں جس قدر بھی رینگنے والی مخلوق ہے، سب اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی صرف سائے کی خاصیت نہیں ہے کہ سایہ ہی اللہ کی حکم کی اطاعت کر رہا ہے، بلکہ زمینی اور سماوی مخلوقات چھوٹی ہو بڑی ہو سب کی سب قانون خداوندی کے تابع ہے۔ اب فرشتوں کو دیکھیے آپ، سرکشی نہیں کرتے ذرہ برابر بھی، اور ڈرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعنی ایسی پاک مخلوق جو عظیم الشان اور اعلیٰ مخلوق ہے، ذی وقار مخلوق ہے، جنہیں مشرکوں نے دیو دیوتا بھی بنا رکھا ہے، لیکن اور وہ خدا کے مد مقابل میں ان کو ٹھہراتے بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے فرشتوں کا خاص طور پر اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ مطیع اور فرمانبردار ہے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی بڑائی کی طلب نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، اور عظمت الہی ہے، اللہ کا جلال جو ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کے جلال سے اور عظمت خداوندی سے ڈرتے ہیں۔ جو حکم پاتے ہیں فوراً اس کو بجا لاتے ہیں،
جو حکم دیا گیا فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا، یعنی اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہاں اللہ کی ذات پاک ہے، اور اسی لیے وہ حق تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے سہمے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اس لیے فرمایا کہ بہت سے مشرکین نے فرشتوں کو دیوتا بنا لیا تھا، اور فرشتوں کو اللہ کے مقابلے میں جو ہے اپنا معبود ٹھہرا لیا تھا، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، نہیں تو زمینی اور آسمانی ساری چیزوں میں فرشتوں کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔ لیکن سنیے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کی مطیع اور فرمانبردار ہیں جتنی چیزیں چلنے والی آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہیں، اور بالخصوص فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالادست ہے، ان کے اوپر ہے اللہ کی عظمت، اور ان کو جو کچھ حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ دیکھیے آیت سجدہ تلاوت کی ہے میں نے ابھی، اس سے اوپر والی جو آیت ہے، لہذا آپ سب حضرات نے اس آیت کو سنا ہے تو تفسیر سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ سجدہ کر لیں، یہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک مجلس میں اگر پڑھا جا رہا ہے تو جتنی بار بھی پڑھا جائے گا ایک ہی بار واجب ہوتا ہے۔ مجلس بدل بدل کے ہم آیت سجدہ کو پڑھتے ہیں تو جتنی مجلس سے بدلیں گے اتنی ہی مرتبہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا ہے۔ اگلی آیت، یہ تو کائنات کی اطاعت فرمانبرداری تھی جو اوپر کی آیت میں ہے، یعنی کائنات کی اطاعت اور فرمانبرداری کو دیکھیے کیسا حال ہے ان کا، کہ ہر ایک اللہ کے حکم کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے۔ اب بے مروت انسان کا حال دیکھیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے پیغمبر بھیجے، ان کو سمجھایا، حکم دیا کہ جس طرح زمین اور آسمانی مخلوق ہے سب کا ایک ہی معبود ہے، لہذا تم بھی ایک معبود تسلیم کر لو، ایک اللہ کو مان لو، اور دو معبود نہ بناؤ۔ جس طرح کائنات ساری کی ساری کائنات اللہ کے سامنے سربسجود ہے اور عاجز ہے، تم بھی اللہ کو ایک مانو اور ایک معبود سے ڈرو۔ تو فرمایا کہ معبود دو نہیں ہیں، برحق معبود ایک ہی ہے۔ اگر معبود میں دو یعنی کثرت ہوتی یا ہوگی تو معبود ہی نہیں ہے وہ، لہذا بے مروت انسان کا حال اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیاي فارہبون۔ ایک شان نزول بھی اس کا معارف النزول میں لکھا ہے، مختصر شان نزول یہ ہے کہ جب صحابہ رحمان اور رحیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، شان نزول اس کا ذکر کیا گیا ہے اس طرح کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص تھا جو نماز میں اللہ اور رحمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو مشرکین کے ایک آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یعنی اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایک رب کی پرستش کر رہے، ایک اللہ کو ماننے، تو پھر اس شخص کو کیا ہو گیا جو دو رب کو پکار رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یا ایک رب کو پکارتے ہیں، ہم دو رب کو پکار رہے ہیں، ہم سینکڑوں معبودوں کو پکار رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا شان نزول مختصراً یہ لکھا ہے، ترجمہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیاي فارہبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، بس ایک معبود وہی ہے، تو تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت بجا لائے، پھر تم اوروں سے ڈرتے کیوں ہو اور ڈر کر کیوں پوجتے ہو؟ لکھا ہے مفسرین نے کہ شرک کی ایک بنیاد غیر اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کا خوف پیدا کرنا اور اوروں کا خوف بھی ہے۔ مشرک انسان سمجھتا ہے کہ فلاں طاقتیں ایسی ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ان کو راضی رکھنے کے لیے کبھی نظر مان رہا ہے، کبھی منت مانگ رہا ہے، کبھی بھیٹ چڑھا رہا ہے، اور کبھی اس کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے جو ہے جب برسائی کرتا ہے۔ لہذا قرآن پاک یہاں کھول کھول کر سمجھا رہا ہے، سمجھاتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملک میں ہے اور اللہ کی ملک ہیں، ان کا حکم مان رہی ہیں، سب کی سب لازماً دائماً اللہ کی مطیع فرمانبردار ہے اور اللہ کے سامنے اطاعت گزار ہے۔ لہذا ان کے اشارے کے بغیر تو کائنات کی کوئی چیز بھی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ نفع و نقصان پہنچا سکے، تو پھر نقصان کیسے تمہیں پہنچا سکتی ہے کوئی چیز؟ ذرا بھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، لہذا کسی طاقت سے پھر کیوں ڈرا جائے؟
اور کیوں اس کو اپنے اوپر دہشت میں لایا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت ہے وہ حاصل، جو بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر تمہیں کون نقصان پہنچاتا ہے؟ جب نعمت اللہ دے رہا ہے، نفع اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو دوسروں کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ اس کو فرما دے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کی ہیں سب چیزیں، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے، تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ یہاں انسان کو ایک حقیقت اور یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو اور جس قسم کی نعمت بھی کسی انسان کو حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی نفع کمالی کا نقصان نظر آتا ہے کسی بھی طرح سے، کوئی عظمت یا بڑائی کا حامل ہے، یا کوئی شرف اور بزرگی کا حامل ہے، کوئی طاقت اور قوت والا ہے، یعنی ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی دخل ہے، انہی کے قبضے قدرت میں نفع و نقصان ہے، لہذا اس کی شہادت ہی تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بے ساختہ تم یہ پکارنے لگتے ہو، بے ساختہ زبان سے یہ الفاظ کہتے ہو اللہ ہماری پریشانی دور کر دے۔ یہ مشرکین مکہ بھی تھے، مکہ کے اندر بھی تھا، اگر کوئی پریشانی آ رہی، تکلیف آ رہی ہے تو کبھی محمد سے کہتے ہیں میرے رب سے دعا کیجئے ہماری حالت پریشانی ختم ہو جائے، اور کبھی کبھی تو خود بھی دعا کر لیا کرتے تھے۔ تو سوچئے کہ آوازاری کرتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، اپنی پریشانی کو سامنے رکھتے ہیں، گڑگڑانے لگتے ہیں، اور مصیبتی کی اسی گھڑی میں تمہاری من گھڑت تصورات تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے معبود جو ہیں ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ فطرت یہ شہادت دیتی ہے، فطرت تمہاری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مصائب اور سختیاں اور پریشانیاں اور تکلیف جو آ رہی ہیں یہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ان کو ختم کر سکتا ہے۔ اب سنیے، تمہاری آہوزاری کو اللہ نے سن لیا اور اللہ نے تمہاری پریشانی ختم کر دی، جو منعم حقیقی ہے، پھر اسی منعم حقیقی کو تم بھول بیٹھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بجائے اپنے دیو دیوتا کا شکر کرتے ہو، انہی کی نظر اور منتیں مانگنے لگتے ہو کہ یہ پریشانیاں تو ہمارے دیو دیوتاؤں نے ختم کری ہیں۔ یہ کیسا بے وقوف نادان انسان ہے، لہٰذا نیا چڑھانی شروع کر دی اور ان کے شکریہ ادا کرنے شروع کر دیے کہ ہماری پریشانی انہوں نے ختم کری، حالانکہ نہیں جانتے ہیں کہ پریشانیاں اللہ ختم کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ پریشانی آئی اور رب کو پکارا تو اللہ نے ختم کر دی، جب پریشانی ختم ہوئی تو ناشکر ہو گئے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے لگے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں کی ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ خیر چند دن ہے، عیش اڑا لیجئے، عیش اڑا لو، اب جلدی تم کو خبر ہو جاتی ہے کہ کفران نعمت کا انجام کیا ہوتا ہے، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے، لہٰذا نفع کس کی طرف سے آتا ہے اور مصائب کون ختم کرتا ہے، اسی کو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کا دل میں ہمارا ایسا یقین بٹھائے کہ ہماری جان، ہمارا مال سب کچھ لٹ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک تسلیم کریں، ہمارا معبود حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا وقت کم لیا جائے، لیکن کیا کریں، مضمون اس طرح کا رہتا ہے، وہ وقت بڑھ جاتا ہے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، جتنا انشاءاللہ سنیں گے اور جتنی محبت کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ اتنا ہی اس کا بدل دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصلی بھی نہیں بچھا رکھا۔